اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام شرعی احکامات کے ساتھ اور تراویح کے بقیہ مسائل کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ چل رہا تھا کہ تراویح کی جماعت سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی پورے محلے میں سے اگر چند لوگ بھی جماعت قائم کر لیتے ہیں تو بقیہ سب بری الذمہ ہو جائیں گے۔ اور اس میں یہ بتایا تھا کہ تراویح کی جماعت مسجد میں ہی قائم کرنا افضل ہوتا ہے، گھر پر قائم کرنے سے اگرچہ جماعت ہو جائے گی، ثواب بھی ملے گا، لیکن مسجد کی جماعت ہی افضل اور اولیٰ ہے۔ اور اس قسم کے اعمال سے چونکہ مسجد کی جماعت میں تقلیل پیدا ہوتی ہے، قلت پیدا ہوتی ہے، اور لوگوں کی پھر کم تعداد کی وجہ سے نماز کی رغبت میں کمی آتی ہے، لہٰذا بہت بہتر ہے کہ مسجد میں جماعت کے ساتھ ہی ادا کیا جائے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہماری مسجد میں دو جماعتیں ہوتی ہیں، ایک نچلی منزل پر ایک اوپری منزل پر، تو کیا یہ دو جماعتیں تراویح کی ایک ہی مسجد میں قائم کرنا جائز ہے؟ تو یہ صورت غیر مناسب صورت ہوتی ہے، کیونکہ اس میں عموماً تنازع ہو جاتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، امام حضرات میں آپس میں چپکلش پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ پھر لوگ چمگویاں کرتے ہیں کہ جی اوپر والے بہت اچھا پڑھتے ہیں، بعض کہتے ہیں نیچے والے اچھا پڑھتے ہیں، اوپر والا اچھا نہیں پڑھتے ہیں، اور پھر اس میں فتنہ فساد کا بھی شدید اندیشہ ہوتا ہے، لہٰذا ایک مسجد میں ایک ہی تراویح کی جماعت قائم ہونا بہتر ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری قریبی مسجد میں جو حافظ صاحب ہیں ان میں کوئی شرعی عذر ہوتا ہے، یا قرآن عظیم خوبصورت انداز سے نہیں پڑھ رہے اور ذرا دور مسجد میں اچھے قاری صاحب ہیں، اچھے خوبصورت آواز میں پڑھتے ہیں، تو کیا اس مسجد میں جا کر جماعت پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ تو یہ بالکل جائز ہے۔ اگر امام میں شرعی عذر ہو تو پھر تو واجب ہے کہ دوسرے امام کے پیچھے ہی نماز پڑھی جائے، اور اگر بالفرض دوسرا امام خوش الہانی کے ساتھ پڑھتا ہے تو یہ بھی ایک سبب لکھا ہے کہ جس کی بنا پر دور جا کر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ہاں، یہ بات یاد رکھیں کہ بعض ہمارے نوجوان خاص طور پہ ایسے ہوتے ہیں کہ جب تراویح کی جماعت قائم ہوتی ہے تو وہ بیٹھے رہتے ہیں، اور جب امام صاحب بالکل رکوع کے قریب آتے ہیں تو جلدی سے کھڑے ہو کر شامل جماعت ہو جاتے ہیں۔ تو یہ طریقہ غیر مناسب ہے، یہ منافقین کا طریقہ تھا کہ وہ اسی طرح کرتے تھے کہ شامل جماعت ہونا ان پر بہت گراں گزرتا تھا، اور جب امام کو رکوع میں جاتے دیکھتے تھے تو جلدی سے شامل ہوتے تھے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب ہم وطر کی جماعت کے بارے میں چند باتیں کرتے ہیں۔ چند باتیں میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ وطر کی جماعت رمضان میں مستحب ہے، رمضان کے علاوہ تو علیحدہ پڑھنی ہوتی ہے، رمضان میں بھی مستحب ہے، یعنی جماعت سے پڑھیں گے تو ثواب زیادہ ہو جائے گا، اور اگر تنہا بھی پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں، کوئی کراہت نہیں ہے۔ اور یہ جو مسئلہ تھا کہ عشاء کے فرائض جس نے جماعت سے پڑھے وہ وطر جماعت سے پڑھ سکتا ہے، اور جس نے نہیں پڑھے وہ نہیں پڑھ سکتا، یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، یہ اختلافی مسئلہ ہے، اور اولا صورت یہی ہے کہ عشاء کے فرض چاہے جماعت سے پڑھیں یا نہ پڑھیں، وطر جماعت سے پڑھے جا سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ آخر میں تراویح کے امام سے متعلق ہے، اور یہ مسئلہ بھی بہت اہم ہے کہ یاد رکھیے کہ تراویح کے لیے امام بالغ ہی ہو سکتا ہے جبکہ مقتدیوں میں سے کوئی بالغ ہو، یعنی بالغوں کا امام بالغ ہی ہو سکتا ہے، نابالغ نہیں ہو سکتا۔ اور نابالغ کی عمر آپ کو بتائی تھی کہ 12 سال سے 15 سال کی عمر کے درمیان لڑکا بالغ ہو جاتا ہے اگر احتلام وغیرہ ہو جائے یا آثار بلوغت ظاہر ہو جائیں، ورنہ 15 سال کے اوپر آ کر ہم بلوغت کا حکم دے دیں گے۔ تو احتیاط اس میں یہی ہے کہ 12 سال سے کم عمر کا اگر کوئی حافظ قرآن ہو تو اس کو آگے کھڑا نہ کیا جائے، ورنہ پیچھے اگر بالغ مقتدی اس کے پڑھے گا تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ ہاں، نابالغوں کی امامت کر سکتا ہے، لہذا کہیں اگر بچے پڑھ رہے ہوں تو وہاں پہ کوئی نابالغ امام بن جائے تو اس میں شرعاً حرج نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ ضرور یاد رکھیں کہ بسا اوقات امام کے پیچھے ایک حضرت کھڑے ہوتے ہیں، حافظ قرآن کھڑے ہوتے ہیں، جو امام کو غور سے سنتے ہیں اور ان کی تصحیح کر دیتے ہیں، غلطی نکال دیتے ہیں، ان کو سامع کہا جاتا ہے۔ تو سامع کے لیے بالغ ہونا ضروری نہیں ہے، یہ نابالغ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر یہ نابالغ لقمہ دے گا اور جو حافظ قرآن پڑھ رہے ہیں بالغ ہے، اس کا لقمہ قبول کر لیں گے اور وہ صحیح مقام پہ لقمہ دیا گیا ہے تو اب شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ سامع نابالغ ہو تو اس میں شرعی طور پہ کوئی گرفت نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اس کا امام جو ہے وہ عاقل بالغ ہونا چاہیے اور مکمل طور پہ شریعت کا پابند ہونا چاہیے۔
بعض حافظ قرآن پورے سال الٹی سیدھی حرکات کرتے ہیں اور رمضان میں سیزن لگانے کی غرض سے وہ فوراً مصلی پہ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، داڑیاں سارے سال کٹتی رہتی ہیں، اور پھر ان دنوں میں داڑھی خشخشی سی ہوتی ہے اور وہ آ کے امامت کا فرض سر انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے حافظ کے پیچھے نماز پڑھنے میں احتیاط ہونی چاہیے، اور حفاظ کرام کو چاہیے کہ اپنے منصب کا لحاظ رکھتے ہوئے پورے سال ہی باشرہ رہنے کی کوشش کریں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض حفاظ کرام بہت ہی تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اگر اتنی تیزی کے ساتھ پڑھا کہ لفظ چب گئے اور ٹوٹے پھوٹے الفاظ ادا ہوئے تو ایسا تیز قرآن پڑھنا گناہ ہوتا ہے، اور ایسے تیز قرآن کو سننا بھی گناہ ہوتا ہے۔ لہذا یہ کوئی قابل فخر بات نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں جی ماشاءاللہ فلاں مسجد کے امام صاحب تو 15 منٹ میں پورا سپارہ ختم کر دیتے ہیں، تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ تیزی سے قرآن پڑھنا کمال نہیں، درست قرآن پڑھنا کمال ہے۔ لہٰذا یہ بھی ذرا اطمینان ہونا چاہیے، اور کمیٹی کے ارکان جو حفاظ کو مقرر کرنے والے ہیں وہ خاص طور پہ اس کو چیک کر لیں کہ صحیح پڑھنے والا حافظ ہی ہونا چاہیے۔ آخری مسئلہ تراویح پر اجرت کا مسئلہ ہے کہ یاد رکھیں کہ تراویح ایک عبادت ہے، اور عبادت پر اجرت طے کرنا یہ گناہ ہوتا ہے۔ لہذا اب ہمارے یہاں رواج چل گیا ہے کہ حافظ باقاعدہ طے کرتے ہیں جی اس تراویح کے اتنے پیسے لوں گا، کمیٹی بولتے ہیں اتنے پیسے دیں گے، پھر وہ تراویح پڑھاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ایسی صورت میں تراویح کا ثواب نہیں ملے گا، اس لیے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے، میں اس کا حل آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کا حل یہ ہے کہ اگر مثلا کمیٹی حافظ رکھنا چاہیں تو ان حافظ صاحب سے یوں کہیں، مثلا عشاء کی جماعت کا وقت نوٹ کر لیں، اور جب سحری تراویح ختم ہوتی ہے، مثلا یہ 2.5 گھنٹے یا 3 گھنٹے بنے، تو اب وہ اس طرح کہیں ان حافظ صاحب سے کہ بھئی ہم ان 3 گھنٹوں کے لیے رمضان کی تمام راتوں میں آپ کو ہم سمجھ لیں نوکر رکھتے ہیں، یا اتنے پیسے ہم آپ دیں گے، آپ ہمارا کچھ کام کریں۔ وہ کہیں کہ ٹھیک ہے میں اس وقت یا وقت آپ کو دیتا ہوں اور اتنے پیسے لیتا ہوں، تو اب آپ نے جو ان سے طے کر رہے ہیں یہ وقت کے پیسے طے کر رہے ہیں، جب وہ اس وقت کے اوپر راضی ہو جائیں اب آپ ان سے کہیں آپ تراویح پڑھائیں، عشاء کی جماعت پڑھائیں۔ تو یہ مطلب ایک جائز طریقہ ہوتا ہے۔ فرق صرف اتنا سا ہے کہ اگر وہ کہیں کہ میں تراویح کے پیسے لوں گا تو یہ تراویح پہ اجرت لینا ہوگا، اور اگر وہ کہیں کہ میں اپنے 2.5 گھنٹے دیتا ہوں، اس 2.5 گھنٹے میں اتنے پیسے لوں گا، تو یہ 2.5 گھنٹے کے پیسے طے ہو رہے ہیں، عبادت کے نہیں، تو اس میں پھر جوازی صورت نکل آئے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو تراویح کے ان تمام مسائل کو ذہن میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان میں خاص طور پر احتیاط کے ساتھ تراویح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ تراویح کے بالتفصیل مسائل کے بعد اب انشاءاللہ ہم اعتکاف کے مسائل آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اعتکاف بھی ایک بہت ہی بہترین عبادت ہے، اور یہ سال میں فقط ایک مرتبہ، خصوصاً جس کا تعلق رمضان سے ہوتا ہے تو سال میں ایک ہی مرتبہ آتی ہے، تو اس عبادت سے بھی ہمیں ضرور برکات حاصل کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جو انعامات معتکفین پر نازل ہوتے ہیں ان سے حصہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور کم از کم اپنی پوری زندگی میں ایک بار تو اعتکاف کرنا ہی چاہیے۔ اس سے پہلے کہ میں اعتکاف کے فضائل اور اعتکاف کے دیگر مسائل کے بارے میں عرض کروں، پہلے ہم اس کی اقسام بیان کرتے ہیں کہ اعتکاف کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک اعتکاف واجب ہوتا ہے، دوسرا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہوتا ہے، اور تیسرا اعتکاف نفل اعتکاف کہلاتا ہے۔ واجب اعتکاف تو وہ ہوتا ہے جو ہم نے منت وغیرہ مانی ہو، جب ہمارا وہ کام ہو جائے گا تو ہم پر اعتکاف واجب ہوگا۔ مثال کے طور پر کوئی شخص بیمار ہے، اس نے اللہ کی بارگاہ میں آواز کے ساتھ اس طرح کہا کہ یا رب کریم اگر میں اس بیماری سے اچھا ہو گیا تو تیری رضا کی خاطر 3 دن کا 4 دن کا یہ کروں گا، تو جب اس کو صحت حاصل ہو جائے گی تو اب اس شخص پر ان دنوں کا اعتکاف کرنا واجب ہوگا۔ دوسرا سنت موقدہ علی الکفایہ ہوتا ہے۔ سنت موقدہ کا مطلب آپ کو معلوم ہے کہ جس عبادت کا کرنا باعث ثواب ہوتا ہے اور 1-2 بار ترک کرنا گناہ اور برا اور ترک کرنے کی عادت بنا لینے سے انسان گناہگار ہوتا ہے۔ لیکن علی الکفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ عبادت اگر بہت سارے لوگوں کے طرف سے پورے شہر میں سے ایک شخص بھی ادا کر لے گا تو سب کے سب بری الذمہ ہو جائیں گے۔ لہٰذا اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ یعنی وہ اعتکاف کے پورے شہر والوں میں سے اگر ایک شخص بھی اعتکاف کر لے گا تو سب کے سب بری الذمہ ہو جائیں گے، اسے سنت موقدہ علی الکفایہ کہتے ہیں۔
اور یہ ہی رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف ہوتا ہے۔ اور تیسرا ہوتا ہے مستحب یا نفل اعتکاف، اور وہ اعتکاف یہ ہے کہ جب بھی ہمیں موقع ملے ہم مسجد میں جائیں تو فوراً نفل اعتکاف کی نیت کر لیں۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، لہٰذا جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہو اور یہ دل میں ارادہ کر لے کہ میں اعتکاف سے ہوں تو اس کا نفل اعتکاف یا مستحب اعتکاف شروع ہو جائے گا اور اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ جو واجب اعتکاف ہوتا ہے اور سنت موقدہ علی الکفایہ جو رمضان کا اعتکاف ہے، ان دونوں میں شرط ہوتی ہے کہ روزہ رکھا جائے، بغیر روزے کے یہ اعتکاف ادا نہیں ہوتے، جبکہ نفلی اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں ہوتا، چاہے آدمی روزہ دار ہو چاہے بلا روزے کے ہو، جب بھی مسجد میں جائے اعتکاف کی نیت کر سکتا ہے۔ تو ہمارا آج کا موضوع رمضان کے 10 دنوں کا اعتکاف ہے، جنہیں ہم سنت موقدہ علی الکفایہ کہتے ہیں۔ یہ اعتکاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے، چنانچہ بخاری و مسلم کی روایت ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا، بلکہ بعض روایات میں پورے مہینے آپ کا معتکف ہونا بھی ثابت ہے، چنانچہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے اول 10 دنوں کا اعتکاف کیا، پھر درمیانی 10 دنوں کا کیا، اور جب آخری یعنی 20واں اعتکاف کا دن آیا تو آپ نے حجرہ مبارکہ سے یعنی مسجد سے اپنا سر باہر نکالا اور ارشاد فرمایا کہ میں نے شب قدر کو پہلے عشرے میں تلاش کیا، مجھے نہ ملی، پھر دوسرے عشرے میں تلاش کیا، نہ ملی، تو اب وہ مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے میں ہے، تو جو میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ اعتکاف کر لے۔ تو یقیناً آپ کی اس دعوت پر کثیر صحابہ کرام نے آپ کے ساتھ اعتکاف فرمایا، تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں اعتکاف فرماتے رہے ہیں، اور اسی روایت سے اجتماعی اعتکاف کا ثبوت بھی حاصل ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر صحابہ کرام نے آپ کے ساتھ اعتکاف کیا، تو یہ ایک اجتماعی اعتکاف کی صورت بن گئی تھی، لہٰذا اجتماعی اعتکاف جیسے بہت سے لوگ کرتے ہیں یہ بالکل جائز ہے اور سنت سے ثابت ہے۔ اعتکاف ایک بہت اچھی عبادت ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت ثواب رکھا ہے، چنانچہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا تو اللہ تبارک و تعالی اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے بہت ہی افضل عبادت ہوئی کہ 2 حج اور 2 عمرے، اور خود صحیح 6 کی ایک روایت سے ثابت ہے، کوئی ایسا بھی نہیں کہ موضوع حدیث ہو، لہٰذا ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور کم از کم زندگی میں ایک بار تو اعتکاف ضرور کرنا چاہیے۔ اب یاد رکھیں کہ اعتکاف کسے کہتے ہیں۔ اعتکاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بانیت عبادت اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی خاطر مسجد میں اپنے آپ کو روک لینے کا نام اعتکاف ہے۔ تو معتکف وہی شخص ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کی خاطر عبادت کی نیت سے مسجد میں اپنے آپ کو 10 دن تک روکے رکھتا ہے، تو یہ اعتکاف سنت موقدہ ہوتا ہے، وہ معتکف کہلاتا ہے اور اس کو یہ ثواب وغیرہ حاصل ہوگا۔ اس اعتکاف کے لیے جامع مسجد ہونا، یعنی جس مسجد میں جمعہ ادا کیا جاتا ہے ایسی مسجد کا ہونا شرط نہیں ہے، لہٰذا یہ ایسی مساجد میں بھی ہو سکتا ہے جہاں پر جمعے کے علاوہ جماعت قائم ہوتی ہو، جمعہ قائم نہ ہوتا ہو، بلکہ فقہاء نے حالات زمانہ کو دیکھ کے ارشاد فرمایا، جسے رد المحتار میں فتاوی شامی جس کو کہتے ہیں، علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اب اس میں مزید آسانی یہی ہے کہ لوگ ہر قسم کی مسجد میں اعتکاف کر سکتے ہیں، چاہے اس میں جماعت باقاعدہ ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ نے ایسی مسجد میں اعتکاف کیا جہاں جمعہ نہیں ہوتا مثلا، تو آپ جمعے کی نماز کے لیے دوسری مسجد میں جا سکتے ہیں، ختم ہو جائے تو پھر اپنی مسجد میں آ جائیں۔ اسی طریقے سے اگر اس مسجد میں جماعت باقاعدہ نہیں ہوتی اور قریب مسجد میں جماعت ہو رہی ہے تو جا کر وہاں پر جماعت سے نماز پڑھ سکتے ہیں اور واپس اپنی مسجد میں آ جائیں، تو اس سے اعتکاف پہ فرق نہیں پڑے گا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ سب سے افضل اعتکاف مسجد الحرام میں، جو مکۃ المکرمہ کی مسجد ہے جس میں کعبۃ اللہ موجود ہے، اس مسجد میں اعتکاف کرنا سب سے زیادہ افضل ہے۔ اس کے بعد مسجد نبوی میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، اس کے بعد جس مسجد میں جمعہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جس مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا لیکن جماعت ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس مسجد میں جس میں جمعہ اور جماعت کچھ بھی نہیں ہوتی۔
تو یہ ترتیب ہے ثواب کے اعتبار سے، تو سب سے زیادہ ثواب مسجد الحرام کا اور دوسرے مقام نمبر پر مسجد نبوی کا ثواب ہے۔ یاد رکھیں کہ خواتین بھی رمضان کا اعتکاف کر سکتی ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد آپ کی ازواج اعتکاف کیا کرتی تھیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ عورت کے لیے مسجد میں جا کر اعتکاف کرنا مکروہ ہوتا ہے۔ یہ گھر میں ہی اعتکاف کریں گی، لیکن اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ یہ اپنے گھر میں ایک نماز کی جگہ مخصوص کر لیں، یا پہلے ہی جگہ مخصوص ہو تو اس کو کہتے ہیں مسجد بیت، یعنی گھر کی مسجد۔ اس مسجد بیت میں یہ اعتکاف کریں گی، یعنی اس حصہ زمین پر جس کو نماز کے لیے مخصوص کیا اسی میں یہ سوئیں، ادھر ہی مطلب یہ کہ عبادات وغیرہ ادا کریں۔ صرف قضاء حاجت کے لیے گھر کے بقیہ حصے میں جا سکتی ہیں، باقی اسی حصے میں اپنا وقت گزارنے کی کوشش کریں گی۔ بعض ہماری بہنیں سوال کرتی ہیں کہ کیا خواتین کسی ایک گھر میں اجتماعی اعتکاف کر سکتی ہیں یا نہیں؟ تو جیسے کہ ابھی آپ کو بتایا کہ مسجد بیت عورت کے اعتکاف کے لیے ضروری ہے، تو لہذا اگر خواتین محلے کی خواتین کوئی ایک گھر کا ایک کمرہ مکمل طور پہ نماز کے لیے مخصوص کر دیں تو وہ پورا مسجد بیت بن سکتا ہے اور اس میں اجتماعی اعتکاف ممکن ہے۔ لیکن اس میں چند چیزوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ خواتین اپنے گھر سے اس گھر تک آئیں تو درمیانے راستہ باعث فتنہ نہ ہو۔ جس گھر میں اعتکاف کرنا چاہتی ہیں اس میں کوئی نامحرم نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ خواتین اعتکاف کے دوران تمام شرعی قیود کا لحاظ رکھیں۔ فضول باتیں کرنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، یہ مطلب چیزیں اعتکاف کی نورانیت کو زائل کر دیتی ہیں، لہذا ان سے بچنا بہت ہی ضروری ہے۔ تو اگر اجتماعی اعتکاف میں اس قسم کی خرافات شامل ہو جائیں تو پھر وہ جائز نہیں ہوگا۔ ہاں اگر وہ سب مطلب اپنے گھر سے باپردہ طریقے سے آتی ہیں اور جو اعتکاف کے بنیادی مقاصد ہیں انہیں پورا کرتی ہیں تو پھر اس طرح اجتماعی اعتکاف کرنے میں حرج بھی نہیں ہوتا۔ جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو عرض کیا کہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا شرط ہے، بغیر روزے کے یہ اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ لہذا روزہ ہوگا تو اعتکاف ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے اور وہ روزہ کسی وجہ سے نہیں رکھ سکتا تو پھر وہ یہ سنت مؤکدہ اعتکاف بھی ادا نہیں کر سکتا۔ پھر اگر وہ اعتکاف کرنا چاہتا ہے تو نفل اعتکاف کی نیت سے اس طرح مسجد میں وہ استقامت کر سکتا ہے، ٹھہر سکتا ہے، لیکن سنت مؤکدہ اعتکاف ادا کرنے کے لیے روزہ رکھنا شرط ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ جب انسان معتکف ہوگا تو ایک بات تو اس میں یاد رکھیں کہ معتکف ہونے کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں ہوتا۔ نابالغ بھی اعتکاف کر سکتا ہے، لیکن وہ سمجھدار ہونا چاہیے جو مسجد کے آداب سمجھتا ہو اور مسجد میں نہ دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنے، نہ خود مطلب کوئی غلط حرکات کرے، یہ ضروری ہے۔ اور وہ باعث تمام چیزوں میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہے معاملہ، مثلا وہ باعث فتنہ نہیں ہوتا، دوسروں کو تنگ نہیں کرے گا، مسجد کے آداب سے واقف ہے اور اعتکاف کا مقصود بھی پورا کرے گا، تو پھر اس کا اعتکاف کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ لہذا خلاصہ کلام یہ کہ معتکف کے لیے بالغ ہونا ضروری نہیں ہوتا، ہاں سمجھدار ہونا ضروری ہے۔ اعتکاف کے لیے پردے لگانا بھی ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حجرہ ٹائپ بنائیں گے سفید کپڑوں کا لگا کر تو پھر ہی اس میں اعتکاف ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ یہ یکسوئی کے لیے خالی لگایا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں ایسے پردوں کا کوئی رواج نہیں تھا۔ اسی طرح بعض معتکف اپنا منہ چھپا کر باہر نکلتے ہیں، ڈھاٹا سا باندھ دیتے ہیں اور پھر باہر نکلتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید چہرہ کھلا رہا تو کوئی اعتکاف سے فرق پڑ جائے گا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ یہ بالکل جائز ہے کہ آپ چہرہ کھول کر جائیں چاہے چہرہ ڈھک کر جائیں۔ یوں ہی بعض معتکف حضرات کو دیکھا ہے کہ اعتکاف کی حالت میں بالکل باتیں نہیں کرتے ہیں، جیسے باہر نکلے تو اشارے کریں کہ باتیں کریں گے، یا باتیں ہی نہیں کرتے ہیں، خاموش رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی خاموش رہنا عبادت نہیں ہے، بلکہ اچھی بات کرنے میں حرج نہیں، اور بری بات تو ہر جگہ ہی ممنوع ہوتی ہے۔ اب اعتکاف کا وقت یاد رکھیے، جب آپ نے 20واں روزہ رکھا، دن پورا ہوا تو غروب آفتاب سے پہلے ہمیں مسجد میں داخل ہونا ہے۔ تو 20ویں روزے کو غروب آفتاب سے پہلے ہمیں داخل ہونا ہے۔ اگر کوئی غروب آفتاب کے بعد داخل ہوگا تو اس کا یہ اعتکاف نہیں ہوگا۔ 20ویں روزے کو غروب آفتاب سے پہلے داخل ہوں گے، اور پھر
اگر 29 روزے ہیں تو 29ویں کے غروب آفتاب کے بعد ہم فارغ ہوں گے، اور اگر 30 روزے ہیں تو 30ویں روزے میں پورے غروب آفتاب کے بعد ہم وہاں سے فارغ ہو جائیں گے۔ تو 10 دن کا کبھی اعتکاف ہوتا ہے، کبھی 9 دن کا اعتکاف ہوتا ہے۔ بہرحال اس کا ابتدائی وقت 20ویں روزے کے غروب آفتاب سے پہلے ہے، یعنی مسجد میں آ جائیں، غروب آفتاب ہوتے ہی اس کا وقت شروع ہو جائے گا، اور پھر یہ آخر تک چلتا رہے گا۔ 29ویں کے غروب آفتاب یا 30ویں دن کا جو غروب آفتاب ہے اس میں یہ اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ یہ اعتکاف چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی ہونا چاہیے، لہذا قطعاً اعتکاف کے اختتام پر خاص طور پر بہت سے لوگوں کی تمنا ہوتی ہے کہ ہمارے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالا جائے، مبارکباد دی جائے، ہمیں پیسے دیے جائیں، تو اس قسم کے کوئی فاسد خیالات نہیں ہونے چاہیے۔ اب سوال یہ بیدار ہوتا ہے کہ دوران اعتکاف ہم کیا کریں؟ تو یاد رکھیے کہ معتکف سمجھ لیجئے اس لیے مسجد میں آتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت کا پروانہ لے کر جائے، لہذا معتکف حضرات کو چاہیے کہ وہاں پر سونے کی کثرت کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اپنے اوقات کو تقسیم کر لیں، مختلف عبادات کے لیے ڈیوائیڈ کر لیں، اس طریقے سے کہ مثال کے طور پہ اس سے اتنے وقت میں قرآن عظیم کی تلاوت کروں گا، اس میں نوافل پڑھوں گا، اس میں اپنی سابقہ زندگی کی قضا نماز ادا کروں گا، اتنے وقت میں مطالعہ کروں گا، اتنے وقت میں درس کروں گا یا درس سنوں گا۔ تو یہ چیزیں اپنے آپ ٹائم کچھ اپنے اس طرح تقسیم کر لیں گے تو انشاءاللہ کوئی وقت ضائع نہیں ہوگا اور اعتکاف کی برکات سے مکمل طور پہ فائدہ حاصل ہوتا رہے گا۔ تو معتکف مسجد میں ہر کام وہ کر سکتا ہے جو جائز کام ہوتا ہے، لہذا قرآن پاک کی تلاوت کرنا، ذکر الہی کرنا، درس سننا، نعت پڑھنا، نعت سنانا۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا مائک استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو معتکف کی آواز اگر مسجد سے باہر نکلے تو کوئی اعتکاف سے فرق نہیں پڑتا، تو لہذا اگر وہ مائک استعمال کرنا چاہیں تو مائک بھی استعمال کر سکتے ہیں، بشرطے کہ کسی کے لیے باعث تکلیف نہ ہو، لیکن اس سے اعتکاف پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اس طریقے سے اپنے اوقات اور خاص طور پر شب قدر جب آئیں، ان تاک راتوں میں تو خصوصاً پوری رات عبادت کرنی چاہیے، معتکف کو سونا ہرگز نہیں چاہیے۔ بہرحال سونا منع بھی نہیں ہے، لیکن اچھا ہے اپنا جا کر وقت گزاریں اور زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اب یاد رکھیں کہ معتکف کے لیے مسجد سے بلا عذر باہر نکلنا ممنوع ہوتا ہے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جن سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ ان میں ایک چیز یہ ہے کہ اگر انسان بغیر کسی حاجت کے مسجد سے ایک لمحے کے لیے بھی باہر گیا، چاہے بھول کر ہی نکل گیا ہو، اس کا اعتکاف فوراً ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا اب تو مسجد کی 4 دیواری میں وضو خانے بھی ہیں، استنجا خانے بھی ہیں، تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلے دور میں نہیں ہوتی تھیں تو لوگوں کو مسجد سے باہر نکلنا پڑتا تھا اور جا کے وہ قضائے حاجت وغیرہ پوری کرتے تھے۔ اب یہ تمام معاملات مسجد کی 4 دیواری میں ہیں، لہٰذا اب مسجد سے بلا عذر باہر نہیں نکلنا چاہیے، بلکہ انہی جو مقامات ہیں ان میں فراغت وغیرہ حاصل کرنی چاہیے۔ لیکن بہرحال اگر بالفرض کسی مسجد کے استنجا خانے وغیرہ ایسے ہیں کہ وہاں پر طبیعت کراہت کرتی ہے، گھن محسوس ہوتی ہے، اور وہاں پر یا رش بہت زیادہ ہے اور قضائے حاجت بہت شدید ہے، تو چند یہ ضرورتیں ہیں جن کی بنا پر باہر نکلا جا سکتا ہے۔ لہذا اگر پیشاب کی شدید حاجت ہے، قضائے حاجت ہے، یا مثال کے طور پر نہانے کی حاجت ہو گئی، غسل واجب ہو گیا اور مسجد میں نہانے کا انتظام نہیں ہے، تو ایسی صورت میں باہر جایا جا سکتا ہے، لیکن جیسے ہی حاجت پوری ہو فوراً اپنے مسجد میں واپس آ جائیں۔ اور اس میں بھی اگر ایک مقام قریب ہے ایک دور ہے تو دور والے میں نہ جائیں بلکہ قریب والے میں جا کر اپنی حاجت کو پورا کریں اور فوراً مسجد میں آ جایا جائے۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو وضو خانہ ہے یا استنجا خانہ ہے اس میں بلا عذر معتکف جا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو فقہا نے اجازت دی ہے کہ وضو خانے وغیرہ پر اگر وہ مسجد کی 4 دیواری کے اندر ہے بلا عذر جانا بھی جائز ہوتا ہے، لیکن بلا ضرورت وہاں پر بیٹھنا وغیرہ جائز نہیں ہے۔ اپنے ضرورت کے لیے جائیں، یا جیسے ہاتھ وغیرہ دھونے گئے اور پھر فوراً اپنے اندر مسجد میں تشریف لے آئیں تاکہ مسجد کی مکمل طور پہ برکات حاصل ہوتی رہیں۔ ایک مسئلہ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ بسا اوقات مسجد میں احتلام ہو جاتا ہے تو کیا اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ جس سے روزہ ٹوٹے گا اس سے اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا، جس چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا اعتکاف بھی نہیں ٹوٹے گا۔
چونکہ روزہ اعتکاف کے لیے شرط تھا، لہذا جس چیز سے روزہ ٹوٹے گا، جب روزہ گیا تو اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ چونکہ احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اسی وجہ سے پھر اس سے مطلب اعتکاف پہ بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اتنا مسئلہ ضرور ہے کہ اگر معتکف کی آنکھ کھلی اور اس نے محسوس کیا کہ مجھے احتلام ہو گیا ہے، تو وہ ایک لمحہ بھی اب مسجد میں نہیں ٹھہر سکتا، بلکہ حکم یہ ہوگا کہ فوراً تیمم کرے، چاہے وہ قریبی جو مطلب فرش ہے سنگ مرمر کا اس سے کر لے، یا دیوار اگر چونے کی ہے تو چونے کی دیوار سے وہ فوراً تیمم کرے، اور پھر وہ مسجد سے باہر نکل جائے، اور باہر نکل کے پھر کسی سے کپڑے وغیرہ منگائے، غسل وغیرہ کرنے کے بعد مسجد میں آئے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص کو کسی کو احتلام ہوا اور وہ ویسے ہی لیٹا رہا تب بھی گناہ گار ہوگا، اور بغیر تیمم کیے مسجد سے باہر نکلا تب بھی گناہ گار ہوگا۔ لہٰذا فوراً اٹھنا ہے اور فوراً تیمم کر کے پھر باہر نکلنا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ دوران اعتکاف دنیاوی باتیں نہیں کرنی چاہیے، حتی الامکان دینی باتیں ہی کریں، دنیاوی باتیں کرنا بلا عذر مکروہ ہوتا ہے۔ اعتکاف کے دوران حتی الامکان اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، خوب عبادات کرنی چاہیے، اور اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے کثرت کے ساتھ دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ معتکف کی دعا بہت مقبول ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کی برکت سے دوسروں کی بھی بخشش کا سامان کرتا ہے۔ آخری مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے اعتکاف درمیان میں ٹوٹ گیا تو اب اس کی قضا کرنی ہوگی، اور قضا کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ رمضان گزر جانے کے بعد کسی بھی دن آپ ایسا کریں کہ مثلا غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائیں، رات یہاں گزاریں، اس میں سحری کریں، اگلے دن کے روزے کی نیت کریں، اور پھر اگلا پورا دن مسجد میں گزار لیں، تو یہ اعتکاف کی قضا ادا ہو جائے گی۔ اس کے اور بہت سارے مسائل ہیں، لیکن چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ ضروری مسائل تقریباً ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے ہیں۔ بقیہ مسائل انشاءاللہ مختلف پروگرامز میں آپ سنتے رہیں گے۔ اب اپنے میزبان کو اجازت مرحمت فرمائیں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔